بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 43 پڑھنے کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے پاس نہ جاؤ۔ کس حال میں؟ واو حالیہ، وَأَنْتُمْ، اور تم اس حال میں ہو، کس حال؟ سکارا، نشے کی حالت، اور اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بولا وہ اتنی حالت ہے، ابھی تو بات مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے مزید وضاحت فرمائی، حتیٰ، یہاں تک کہ تعلموا، تم جانو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، جو تم کہتے ہو وہ جاننے لگو، سمجھنا شروع ہو جاؤ، تب تک نماز کے پاس ایک حالت۔ دوسری حالت، ولا جنوبا، اور نہ ہی بے نہائے، یعنی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب، ٹھیک ہے؟ غسل فرض ہے تو نماز کے قریب الا عابری سبیل، مگر مسافر کے، مگر یعنی مسافر کیا مطلب؟ مسافر کا مطلب کیا ہے؟ مسافر ناپاکی کی حالت میں جا سکتا ہے، یہ نہیں مطلب۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل نہ کر لیں، یہاں تک کہ اگرچہ مسافر ہے اور ناپاک ہے تو اس کے لیے غسل کیا ہے؟ آگے ایک اور صورت بیان کی جائے، فَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، کیا ہو؟ مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، یا یعنی مسافر ہو، او یا جاء آیا، احد منکم، تم میں سے کوئی، من الغائط، قضائے حاجت سے، کس سے؟ یعنی قضائے حاجت کر کے آیا، تو اس کے لیے وضو لازم ہے نا۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا، ہم بستر ہو تو بھی کیا ہے؟ غسل کرنا۔ فلم تجدوا، اچھا ان سب صورتوں میں اگر یہ مریض ہوئے، سفر میں ہوئے، یا قضاء حاجت سے آئے، یا عورتوں کو چھوا، فلم تجدوا ماء، اور پانی کو نہ پایا، پانی کو ایسی حالت میں ہو کہ پانی تمہارے پاس اور مل بھی نہیں رہا، پھر کیا کرو؟ فتیمموا، تو فرمایا تیمم کرو۔ کیا کرو؟ تیمم کس سے کرنا ہے اس کو بھی اللہ نے بیان کیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ یہ ہمارا کمپلیٹ یہ مذہب ہے، جس نے ہمیں پریچ کیا ہے، تبلیغ کی ہے، ہم تک یہ پہنچایا ہے۔ کوئی حکم جو ہے وہ جس میں مسنگ نہیں ہے، کوئی چیز مس اس کے اندر ہے نہیں، ہر چیز کمپلیٹ ہے، مکمل ہے تکمیل کے ساتھ۔ فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، تو صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، کس سے؟ پاکیزہ مٹی۔ کیسے کرنا ہے اس کے طریقے کو بھی بیان کیا۔ فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کا مسح کرو پاک مٹی سے، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، اور اپنے ہاتھوں کے اوپر ملو، پھیر لو، تو تیمم ہو جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان عفوا، معاف فرمانے والا، غفورا، بخشنے والا ہے۔ اب سمجھنا یہ آیت کب نازل ہوئی، پہلے شان نزول، پھر احکام کو بیان کرو۔ ایک شان نزول تفسیر خازن میں یہ بیان کیا گیا، اس کی دو جہتیں، ٹھیک ہے جی، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، تفسیر خازن میں بھی۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے صحابہ کرام کی دعوت کی، کچھ صحابہ کی دعوت کی، تو اس کھانے کے اندر ساتھ میں شراب بھی تھی۔ کیا تھی؟ شراب۔ ان کو کہا وہ شراب پیتے سب، تو اس وقت شراب کی حرمت نہیں تھی، شراب کی حرام ہونے کے احکام نازل نہیں، اس وقت حرام تھی، مطلب پی جاتی تھی، حرام ہونے کا حکم اس وقت نازل نہیں ہوا تھا۔ تو بعض حضرات نے شراب بھی پی لی، اس وقت شراب حرام نہیں تھی۔ پھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی تو امام صاحب چونکہ شراب پی ہوئی تھی تو نشے کی حالت میں انہوں نے پڑھی سورہ کافرون، اور آپ سورہ کافرون کا مطالعہ کریں تو آتا ہے نا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما، یہ لا کے جو الفاظ انہوں نے لا نہیں پڑھا، لا نہیں پڑھا، پتہ نہیں چلا کیا کر رہے تھے، تو نشے کی حالت میں شراب بھی لا نہیں پڑھا، تو لا نہ پڑھنے کی وجہ سے معنی پتہ کیا بنتا ہے، وہ کفریہ معنی بن جاتا ہے، جیسا کہ لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، لا ما تعبدون، جس کو تم پوجتے ہو، جس کو حضور نے مشرکوں کو فرمایا تھا نا کہ میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا جس کو تم پوجتے ہو، یعنی بتوں کی عبادت میں پوجا، تو اگر لا کو ہٹا دی جاؤ یعنی مطلب یہ بنے گا کہ آپ تو میں عبادت کروں گا مہتا ہوں جس کی تم عبادت کر، تو معنی مثبت بن گیا، اور کفریہ معنی یعنی میں تمہارے بتوں کی پوجا کروں گا، لا ہٹانا جتنا کچھ بن گیا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آگے مفہوم یہی چاہ رہا ہے، بار بار یہ چاہ رہا ہے، میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، جب وہ نہیں مانتے تھے، تو یہ جب امام صاحب نے پڑھا لا کو چھوڑ گئے تو نا کی جگہ مانا ہاں بن گیا، لا پڑھنے سے مانا یہ تھا کہ میں اس کو نہیں پوجوں گا جس کو تم پوجتے ہو، جب لا چھوڑ دیا تو مانا ہاں بن گیا، یعنی میں پوجوں گا جس کو تم پوجتے ہو، سمجھ آ گئی نا؟ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے ایک جز اس آیت کا یہ ہے، پہلا جز، چنانچہ مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد جب سورہ مائدہ نازل ہوئی تو اس میں باقاعدہ سے شراب کو حرام ہونے کا حکم نازل فرما دیا کہ شراب اب ہے ہی حرام، انما حرم علیکم الخمر، تم پر شراب کو حرام کر۔ تو علماء فرماتے ہیں اس واقعے سے معلوم ہوا نشے کی حالت میں کوئی شخص کفریہ کلمہ بول دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، وہ کافر کیونکہ کل یا ایھا الکافرون میں دونوں جگہ لا کا ترک کفر ہے، بتوں کی پوجا کرنا کفر ہے نا، کیونکہ اس کا معنی بنے گا کہ اے کافرو جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں بھی عبادت کرتا ہوں، اگر لا کو نہ پڑھا جائے جس طرح نہ پڑھا گیا، اور یقیناً یہ کرنا کفریہ تھا، لیکن جہاں نشے کی حالت تھی اس لیے آقا علیہ السلام نے ان پر کفر کا حکم نہیں لگایا، کفر کا حکم کفر کا حکم تو بنتا تھا نا، لیکن حکم نہیں لگایا، بلکہ اس کی تائید قرآن پاک نے فرمائی، کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، آیت بعد میں نازل ہوئی، عمل پہلے کی تھا، اگر کفریہ حکم بڑھتا تو اللہ پھر یہ نہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے کہہ کے فرمایا، یہ واضح کر دیا کہ نشے کی حالت میں تھے چونکہ ان پر کفریہ حکم نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے اللہ نے ان کو ایمان والا کہہ کے پکارا، سمجھ آ گئی بات؟ اگلی حالت، اگلی بات، ولا جنوبا، نہ ہی حالت جنابت میں، پہلا حکم یہ تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، دوسرا حکم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ہو تو جب تک تم غسل نہ کر لو تب تک نماز کے قریب ناپاک کی جنابت ہے، یعنی پہلے غسل کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، پھر نماز کی طرف۔ ہاں اگر سفر کی حالت میں ہو اور پانی نہ ملے
تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو کیا کرو؟ اگر میں گھر تھا تو تیمم کیسے کیا؟ تو یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ سفر کی حالت، سفر کی قید لگائی گئی تو صرف سفر میں ہی تیمم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سفر ہو کہ غیر سفر، گھر میں بھی ہو، پانی ختم ہو گیا، مل ہی نہیں رہا کہیں سے، امکان بھی نہیں ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، تو کیا حکم ہے؟ تیمم کر کے نماز پڑھ، تیمم کر کے نماز پڑھ۔ تو اس سفر کے نال خاص نہیں، سمجھ آ گئی گا جی؟ تو فرمایا اگر بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ پانی استعمال کرے گا تو شدت ہے، مرض کی شدت بڑھ جائے گی، نقصان ہوگا مزید، تو اب اس کو بھی تیمم کرنے کی کیا ہے؟ ہاں چھوٹا موٹا زخم ہے، پٹی ہے تو پٹی کے اوپر بقا باقی وضو کر لے، آزاد ہو لے، پٹی کے اوپر ہاتھ پھیر لے، گیلا کر لے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بڑا زخم ہے، اس قدر بیمار ہے جو پانی کو چھو بھی نہیں سکتا، نقصان ہے اس کے لیے، تو اس صورت میں وہ تیمم کرے گا، مطلقاً تیمم نہیں کرنا شروع کر دیں، تو ساری کنڈیشن دیکھ کے بھی رکھے۔ فَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، تیسری بات یہ فرمائے گی کہ جس طرح بے غسل ہونے کی صورت میں، اسی طرح بے وضو ہونے کی صورت میں اس پر جناب والا تیمم کی اجازت ہے۔ اگر وضو نہیں تھا، نماز کا ٹائم ہو، نماز جا رہی ہے وقت اور پانی نہیں مل رہا، کوئی امکان نہیں ملنے کا، تو اس کو اب جس طرح بے غسل ہونے کی صورت میں تیمم کر سکتا ہے، اس طرح بے وضو ہونے کی صورت میں تیمم کر سکتا ہے، دونوں صورتوں۔ اب بستری کی ہو تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو گیا اور پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے یا موجود نہیں ہے، تو نہ ہونے کی صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا، یہ اس کے لیے حکم۔ آگے فرمایا گیا جی فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ کیا کرو جی؟ سمجھ آئی؟ ناپاک جگہ سے تیمم نہیں ہو سکتا، ناپاک مٹی سے تیمم طیبہ کی شرط لگا کے بیان یہ کیا کہ اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اچھا، تیمم کرنے والا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے پہلے، کرنے کے بعد مٹی یا جو چیز جس سے وہ تیمم کر رہا ہے وہ زمین کی جنس سے ہو، اور زمین کی جنس سے ہی نہ ہو بلکہ مٹی کی جنس سے ہو۔ کس سے ہو؟ مٹی کی جنس، وہ ڈھیلا ہو، وہ گرد ہو، وہ کوئی بھی قسم کی ریت ہو، جنس تو مٹی کی ہے نا، لہذا اسے تیمم ہو سکتا ہے۔ لوہے سے تیمم نہیں ہو سکتا، لکڑ سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ ہاں لوہے کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، اتنی پڑی ہوئی ہے تو اسے تیمم کیا جا سکتا ہے، تو فبیا مٹی ہے اور لکڑ ہے، لکڑ کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر تیمم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کرے، تو وہ لکڑی سے نہیں ہے، وہ گرد سے۔ تو مٹی کی جنس سے جو چیز ہے، گرد ہے، ریت ہے، خاکہ ہے، اس طرح کی ڈھیلا ہے، تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب کیسے کرے گا؟ دو چیزیں، دو مرتبہ ہاتھ مارے گا، ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیرے گا۔ کیا کرے گا؟ چہرے پر پھیرے گا۔ دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر کونیوں کے اوپر پھیرے۔ کس کے اوپر پھیرے؟ کونیوں کے اوپر پھیرے، اس کا تیمم ہو جائے، اس کا تیمم۔ چہرے کا اور کونیوں کا ذکر ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں کے اوپر پھیرے گا، اس کا تیمم ہو جائے گا، اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک ہی تیمم سے بہت سارے فرائض نوافل پڑھے جا سکتے ہیں جب تک وہ پانی نہیں دیکھتا۔ جب پانی دیکھ لے گا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اب اس کو وضو کرنا ہو۔ اور یہ بھی بات سن لیں، تیمم کرنے والے کے پیچھے غسل کر کے جو نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی بات نماز نہیں، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، وہ اعلیٰ اور یہ ادنا، اور ادنا کے پیچھے اعلیٰ کی اقتدا نہیں ہو سکتی۔ امام جو بنتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس تو بھی سمجھ آ گئی، ہر ایرا غیرہ، نتھو غیرہ دوڑ کے مسئلے دے کھڑے تو انہوں کھینچ کے پیچھے کرو، پہلے منہ توڑا دے سے پھر مسئلے دے کرو، کرا آتا دے کو مسئلہ نہیں پتا، سیدھی دے ہوگا، ہم شریف نہیں پڑھنی آتی تو دوڑ دوڑ مسئلے دے۔ بھائی مسئلے پہ کھڑے کے تقاضے تو پورے کرو، تمہیں سیدھے 6 فرائض کا نہیں پتا ہے جی، سیدھی جو فرائض ہیں شرائط اور 7 فرائض اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اور تم دوڑ دوڑ مسئلے پہ جا رہے ہو، خود بھی اپنی نماز بھی خراب کر رہے ہو، لوگوں کی بھی خراب کر رہے ہو۔
تو امام اعلیٰ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مقتدیوں سے۔ اچھا آخری بات، یہ تیمم کا حکم کب آیا؟ اسی کے ساتھ غزوہ بنی مستلق، اس کا لشکر اسلام رات کے وقت ایک بیابان میں ٹھہرا ہوا تھا، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما رہی تھی اور حضور بھی تشریف فرما رہے۔ بیابان میں ٹھہرا، صبح وہاں سے پوچھ کرنے کا نظر کہ جی صبح جاؤں گے، صبح جائیں گے۔ تو وہاں سیدہ پاک کا ہار گم ہو گیا۔ کیا گم ہو گیا؟ ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش کے لیے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا۔ تو صبح ہوئی، جب صبح ہوئی تو پانی نہیں تھا، صبح ہوئی تو پانی بیابان تھا، جنگل۔ اس پر وہاں اس موقع پر اللہ رب العزت نے وہاں یہ تیمم والی آیتوں کو نازل فرما دیا۔ پانی نہ ہوئے تو کی کرو؟ تیمم کرو۔ یہ دیکھ کر بھابی کہتے ہیں تسی ایویں ہی آپ کو مار دے، کوئی حکمت نہیں۔ اس طرح خبیث کہتے ہیں جو بندی دیوانی ہے جنہاں بچے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ لے کرو، میں کہ گستاخاں بچے ساڑی نماز کیا بات ہے، ہاں جی گستاخاں بچے ساڑی نماز جنہاں دے عقیدے اور کہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھی، حضور غیب نہیں جان دے۔ میں کہا بے شرمو غیرت کرو۔ صحابی رسول حضرت امام بخاری نے اس کو نقل کیا کیا حضرت یہ دیکھ کر حضرت حسین بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف سنی نہیں کہتے، صحابی کے طرز عمل پہ چلتے ہیں۔ یہ بات بھی سننے کے لائق قابل ہے اور اپنے ذہن میں بٹھانے کے اس کو لائق ہے، اس کو کہ حسین بن خدیر نے کہا اے آل ابو بکر، بڑا پیارا جملہ، اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے کہ ساڑھے تیمم دی آیت نازل ہوئی ہے، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری برکت سے مسلمانوں کو بہت سی آسانیاں ہوئی ہیں۔ اس تو پہلا بھی اللہ نے تمہارے صدقے ساڑھے تے کرم فرمایا ہے۔ اتنی خبیث کے اندر کوئی حکمت نہیں سی، ایک صحابی فرما رہے نے برکت ہوئی ہے، ہر گھومن میں برکت ہے سی۔ اتنے او بس بات یہ ہے اپنا اپنا عقیدہ ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے۔ جو عاشق رسول ہوتے ہیں، صحیح عقیدہ ہوتے ہیں، وہ آیتوں سے نکستے نکال کے حضور کی شان بیان کرتے ہیں، وہ حضور کی اور جڑے ہوتے ہیں بدبخت گمراہ عقیدہ نظریہ رکھنے والے، وہ قرآن کی آیتوں سے بھی نکس نکالتے ہیں اور قسمت والے شانوں کو بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، قسمت والے شانوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے جناب اے ابو بکر تہاڈی وجہ تو یہ پہلی برکت نہیں ہو رہی، اس تو پہلے کی برکت ہے، یہ جو ہون بھی تہاڈا ہار گھومیا ہے وہ یہ وچ حکمت ہے سی کہ اللہ نے سانوں تیمم دی برکت عطا فرمائی۔ دیکھو نا اینی آسانی ہو گئی، پانی نہیں تو فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیمم کرو تے نماز پڑھ لو، اللہ اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اے تھوڑی برکت سی۔ پھر جب اونٹ اٹھایا گیا تو کیا دیکھا؟ اونٹ کے نیچے ہار موجود تھا۔ علماء نے فرمایا، مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں ہار گم ہونے میں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بتانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ جب قیام فرمایا رات ہوئی، جب رات ہوئی تو صبح پانی نہیں تھا، جب رات وہاں گزارنے کی وجہ سے پیچھے وجہ تھی ہار کا نہ ملنا، جب رات وہاں گزری پانی خرچ ہو گیا، صبح اٹھے پانی نہیں تھا، اللہ نے آیت تیمم نازل فرمایا۔ تو پیچھے سبب کیا بنا؟ سیدہ پاک کا ہار نہ ملنا، اس کے اندر حکمت یہ تھی۔ تو اس سے سیدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان ہوتی ہے، ان کا مرتبہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا، تیمم کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور دوسرا کہ سارے دیکھو رک گئے، قافلہ ہی رک گیا، کس وجہ سے؟ سیدہ پاک کی خدمت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رک گیا نا کہ آپ کا ہار میں گر رہا، آگے نہیں جائیں گے، یہی ٹھہرے گے۔ تو خدمت بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ مومنین کی سعادت ہے۔ خوش بخت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، عفیفہ، طاہرہ، قاریہ، فقیہ، عالمہ، مجتہدہ، جی
صدیقہ ابن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین ان کی شان کو بیان کرتے ہیں، راضی بدبخت کمینے ان کے اوپر بھونکتے ہیں، لیکن اللہ جب یہ توبت لگتی ہے آپ کے اوپر تو اللہ ان کی شان میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرماتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی اس کی بھی شان برابر ہے، اور جو حضور کی بیٹی ہے نسب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی شان برابر ہے۔ سن لینا ایک دی شان گھٹاتا ہے نا دوسری دی بہت بتاتا ہے، ہاں جی بیٹی ہونے کے نسب سے اس کا مقام بڑا ہے، حضور کی بیٹی جیسی بیٹی کوئی نہیں، اور یہ حضور کی زوجہ ہے تو حضور کی زوجہ جیسی زوجہ کوئی نہیں۔ یہ سنی بیان کرتا ہے، یہ شان سنی کے عقیدے میں آئی ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے کہ وہ جب جو مقام آتا ہے سادات کی شان بھی بیان ہوتی ہے اور اصحاب کی شان بھی بیان ہوتی ہے، آل کی شان بھی بیان ہوتی ہے، اصحاب اور اصحابیات کی شان بھی بیان ہوتی ہے، اور ازواج کی شان بھی بیان ہوتی ہے، اور حضور کے والدین کی شان بھی بیان ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اسی طرح قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ اور تا دم آخر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو یہ برکت نہیں ہے کہ سیدہ پاک اور آل ابو بکر کا صدقہ مسلمان اس تیمم سے آج بھی نفع اٹھا رہے ہیں، آج بھی نفع اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔